آج عید کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے۔ ہم نے پورے 1 مہینے کی ٹریننگ حاصل کی، گویا ہمارا بوٹ کیمپ تھا۔ ہم نے نمازوں کی پابندی کی، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا، ہم نے اپنے خواہشات پر کنٹرول کیا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن کو پیدا کیا، ایثار و قربانی کا سبق ہم نے حاصل کیا۔ یہی وہ ہماری کمائی ہے جس کے نتیجے میں آج ہم بہت خوش ہیں، اور اللہ کے حضور ہم آئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اور زائد تکبیرات کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی۔ خواتین و حضرات، رمضان کا جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا سبق یاد کرے اور اپنے زندگی کے مقصد کو پائیں۔ اس لیے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں افراد کو اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے اس پر بات کروں گا، پھر معاشرے کی تعمیر ہم کیسے کریں اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، پھر ریاست کو اس کے دستوری فرائض یاد دلانے اور عدل و انصاف کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہم کیا کوآپریشن کریں اس پر بات ہوگی، اور آخر میں عالمی سطح کے کچھ کنسرنز پر بھی اظہار خیال ہوگا۔ حضرات، امت مسلمہ کے ساتھ آج ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری ایک بڑی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم فردن تو زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اجتماعیت کا شعور نہیں، ہمارا کوئی امیر نہیں، اور ہم اجتماعی مقاصد سے نابلد ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ نفسیاتی طور پر صحت مند زندگی بسر کرتے ہیں، وہ کارآمد شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جن کے پاس زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا وہ اکثر و بیشتر منفی سوچ کے اندر مبتلا رہتے ہیں، ان کا دل پریشان رہتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی 45% سے کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے رمضان میں قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن نے جا بجا کہ تم عام لوگوں میں سے نہیں ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا، لیکن ہم میں سے کتنوں کو احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، ہم اس کے نائب ہیں، ہم اس کے جانشین ہیں، ہمیں بار بار کہا گیا تم بہترین امت ہو۔ آج اس مشن سے ہماری بڑی غفلت ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کام اجتماعیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میرا امیر کون ہے جس کی میں اطاعت کرتا ہوں؟ اگر ہمارا کوئی امیر نہیں ہے تو خواہشات نفس کی غلامی ہم کرتے ہیں، ہم معاشرے کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا پہلا سبق ہمیں اپنے مقصد زندگی کو دریافت کرنا، پہچاننا اور پانا، اور اس کے لیے اجتماعی زندگی جینے کا عزم کرنا ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے اب گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے۔ میں انہیں بتانا چاہوں گا جن کی عمریں 15 سال سے 35-40 سال تک ہے کہ آپ امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو پرپس لیسنس، ڈائریکشن لیسنس اور ایم لیسنس کا شکار ہے۔ ہماری نئی نسل سوشل میڈیا میں، ڈوم سکرولنگ میں، گیمنگ میں اور فحاشی کے اندر مبتلا ہے۔ ان برائیوں نے ان کی روح کو جکڑ لیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کی جہان ان کے اسکرین کا دائرہ ہے جہاں وہ سمٹ کر رہ گئے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ نئی نسلوں کو سنبھالا جائے، تعلیم میں وہ آگے ہوں، ٹیلنٹس وہ پیدا کریں، ماں باپ کے نور نظر بنیں، سماج کے لیے رحمت بنیں، اور اس پورے ملک کی لیڈرشپ کو سنبھالیں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ قرآن کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا ہو، اور آپ کو بحیثیت رول ماڈل اتباع کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے آج کے نوجوانوں کو سمجھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے نتیجے میں بے پناہ برائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری گفتگو میری خواتین سے ہے۔ جہاں مرد محافظ ہوتا ہے وہیں عورتیں سماج کا معمار ہوتی ہیں۔ ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماڈل ہے۔ وہ ایک بزنس مین اور انٹرپرینر تھی۔ ہماری خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو دین کے کام میں آگے بڑھائیں۔ آپ کے سامنے حضرت فاطمہ کا رول ہے، آپ کے سامنے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماڈل ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کم نہیں کیا ہے۔ اور خاص کر میں لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دیں، قیادت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں اور طرح طرح کے ٹیلنٹس کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ نمبر 4، ہمیں اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دشمن کی وار اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب ہماری دیواریں کمزور ہوتی ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بڑی اکثریت انصاف پسند ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو ظلم کرنا چاہتا ہے۔ مسجدوں کی بنیادوں میں مندر کی تلاش ہے، مسلمانوں کے اوقاف پر ان کی بری نظر ہے۔ مسجدوں، قبرستانوں، اداروں، درگاہوں اور دیگر جو زمینیں ہیں جنہیں اللہ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کیا، اسے ہڑپنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسلام سے بعض لوگوں کو ہیبت ہے۔ مسلمان جس طرح سے نمازیں ادا کرتے ہیں، جس طرح سے صف بندی ہوتی ہے، جس طرح سے امام کی اتباع کرتے ہیں، اس سے اس ملک کے لوگوں کو پیغام جاتا ہے کہ یہ امت آج بھی زندہ ہے۔ اسی ڈر سے پابندی لگانا چاہتے ہیں کہ نمازیں یہاں نہ پڑھیں وہاں نہ پڑھیں۔ اگر واقعی لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ہمارے حکمران اور افسران سیریس ہوتے تو تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے، تمام تقریبوں کے لیے یہی قانون نافذ کرتے۔ اگر صرف آپ کے لیے یہ قانون ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، آپ کے ڈسپلن سے، آپ کی زندگی اور حرارت سے، آپ کی اجتماعیت سے، آپ کی عبادتوں سے وہ خوف کھائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو 300 سال پرانے کسی بادشاہ کا قصہ چھیڑتے ہیں۔ آج دفن مردوں کو کھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آج دلوں میں جو نفرت ہے اسے دفن کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ملک کو ماضی کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارے ملک کو مستقبل کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس ملک کو دشا دینا ہے، ہمیں یہاں مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم فلسطینیوں کی یاد کریں گے۔ آپ نماز کے لیے آئے تو آپ پانی سے وضو کر کے آئے، آج فلسطینی خون سے وضو کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے رنگ برنگ کے کپڑے پہن کر آئے اور ان کے بچوں کے کپڑے خون سے اور گرد و غبار سے آلود ہیں۔ آج آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جنازوں کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ عید کے بعد گلے مل کر مبارکبادیاں دیں گے اور وہ آج گلے مل کر ایک دوسرے کو صبر کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایسے میں ہم فلسطینی عوام کو خراج عقیدت پیش کریں گے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ پوری دنیا کی جابر قوتوں سے انہوں نے لوہا لینے کا فیصلہ کیا اور آج مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرات، میں ایک بات اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ BDS ایک موومنٹ 2005 میں شروع ہوئی جس میں بائیکاٹ کرنا ہے وہ پروڈکٹ جس کے بیچنے والے اسرائیل کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ جو کچھ پیتے ہیں، آپ جو کچھ پہنتے ہیں، اس سے پہلے چیک کر لیجئے کہ کہیں یہ کمپنی اسرائیل کو مدد تو نہیں کر رہی ہے، اور اگر آپ نے وہاں سے کھانا پانی کی عادت پیدا کر لی تو یاد رکھیے کہ فلسطینیوں کی بمباری میں آپ کا بھی ایک رول مانا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا۔ آج عید کا دن بہت خوشی کا دن ہے اور ہمارے لیے ثواب کمانے کا، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کا دن ہے۔ آج ہمیں اپنے مقصد زندگی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اجتماعیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج ہماری نئی نسل کو بامقصد زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا ہے، آج ہماری عورتوں کو عزت وقار ہمیں دینا ہے اور ان کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت اور دیگر صلاحیتیں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے، آج ہمارے اندر جو اجتماعیتیں ہیں ان کے اندر استحکام پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اختلافات سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور آج اس ملک میں ہمیں ایک تعمیری کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور فلسطینی عوام کے سلسلے میں دعا کرنا چاہیے۔ بچوں کو بتائیں، تاریخ بتائیں، سینسیٹائز کریں اور جہاں جہاں ہو سکے ان کی ایڈوکیسی کریں، یہ آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔